السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ قال اللہ تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جیسا کہ معلوم ہے آج کا درس اصول حدیث کے بارے میں ہے۔ حدیث کے اصول اور قواعد جن کے ذریعے صحیح حدیث اور ضعیف کی پہچان ہوتی ہے، اس سلسلے میں یہ قواعد اور اصول ہیں۔ تو آج کے درس میں حدیث کا معنی کیا ہے، خبر کا معنی کیا ہے، اسی طرح سنت کا معنی کیا ہے، اثر کا معنی کیا ہے، اور اسی طرح حدیث قدسی اس کا کیا معنی ہے، یہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے حدیث کا معنی ہے لغت میں، عربی زبان میں نئی چیز کو کہتے ہیں حدیث۔ شیء حدیث، نئی چیز، نئی بات۔ اسی طرح حدیث کا دوسرا معنی ہے گفتگو، بات چیت۔ حدث فلانا یعنی فلاں شخص سے بات کی، اور اس کی جمع ہے احادیث۔ اور حدیث کی اصطلاحی تعریف ہے حدیث ہر وہ قول، ہر فعل، اسی طرح آپ کی صفت خلقی ہو یا خلقی، اسی طرح تقریر جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو ہر بات یعنی جو آپ نے بات کہی وہ حدیث ہے، جو آپ نے کام کیا اللہ کے رسول نے وہ حدیث ہے۔ تقریر جس چیز کا آپ کے سامنے کام کیا گیا، آپ نے اس کا اقرار کیا تو یہ بھی حدیث ہے۔ اسی طرح آپ کی صفت اور خوبی چاہے اخلاق کے اعتبار سے ہو یا آپ کی پیدائش کے اعتبار سے ہو تو وہ حدیث ہے۔ تو حدیث ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو، یہ یعنی شارٹ کٹ میں تعریف ہے۔ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو وہ حدیث ہے۔ تفصیلی تعریف ہر قول یعنی بات، ہر فعل یعنی کام، ہر تقریر یعنی آپ کا اقرار کرنا، ہر وصف یعنی خوبی چاہے اخلاقی ہو یا پیدائشی ہو جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو وہ حدیث ہے۔ تو حدیث ہر قول، ہر فعل، تقریر، صفت خلقی ہو یا خلقی جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو وہ حدیث ہے۔ تو گویا کہ حدیث کی 5 قسمیں ہوئی۔ حدیث قولی یعنی آپ کی بات، وہ حدیث جس میں آپ کی بات کا ذکر ہو، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا من حمل علینا سلاحا فلیس منا، جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کا طریقہ نہیں اپنا۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ کافر ہے، سوائے یہ کہ اگر وہ جائز سمجھے مسلمانوں کو قتل کرنا تو کافر ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کی بات ہے۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح المسلم و اخو المسلم، اللہ کے رسول نے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، باتیں ہیں، تو یہ حدیث قولی ہے۔ حدیث فعلی آپ کا کوئی کام، آپ نے کوئی کام کیا، کسی صحابی نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، تو یہ حدیث فعلی ہے، یعنی کام والی حدیث، آپ کا کام جس میں بتایا گیا ہے۔ جیسے حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اتی سباطۃ قوم فبال قائما، کسی کوڑے دان کے پاس آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو اس میں آپ کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے کھڑے ہونے کا، پیشاب کا ذکر ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا کیا حکم ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بخاری کی روایت ہے جس میں یہ یعنی اگر ضرورت پڑے تو آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ آپ کا فعل ہے، یہ آپ کا فعل ہے۔ اسی طرح آپ کا فعل، جیسے انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ضحیٰ بکبشین املحین، قربانی کے دن اللہ کے رسول نے 2 مینڈوں کو ذبح کیا، یہ آپ کا فعل ہے۔ وسمى وکبر، اور آپ نے بسم اللہ کہا اور اللہ اکبر کہا، تو یہ آپ کا فعل ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے کچھ کہا نہیں، لیکن انس کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا۔ تو آپ کے کام کو اگر کوئی صحابی بتائے تو اس کا نام ہے حدیث فعلی، یعنی آپ کے کام کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول کا کام، فعل بھی ہمارے لیے حجت ہے اور ہمارے لیے اسوہ نمونہ اللہ کے رسول ہر چیز میں۔ اس کے بعد ہے تقریر، آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور اللہ کے رسول خاموش رہے تو یہ حدیث تقریر ہے۔ اس طرح اگر اللہ کے رسول نے کسی چیز سے منع کیا
تو وہ بھی حدیث تقریر ہوگی، لیکن اس میں کس چیز کا منع ہوگا؟ جیسے اللہ کے رسول کے سامنے سانڈے کو کھایا گیا، خالد بن ولید نے اللہ کے رسول کے سامنے سانڈے کو کھایا اور آپ نے وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ، اور میرے اوپر اللہ کے رسول نے انکار نہیں کیا، خود نہیں کھائے کہ میں پسند نہیں کرتا، لیکن آپ نے انکار نہیں کیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا کھانا جائز ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے گا، صحابہ سے فرمایا جنگ احزاب کے موقع پر، تو کسی صحابی نے نماز بیچ میں پڑھ لی جہاں پر وقت ہو گیا نماز کا، اور کسی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہاں پڑھنا ہے جہاں پر بنو قریظہ وہاں پر پڑھنا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کچھ لوگوں نے بیچ میں نماز پڑھ لی ہے جہاں پر وقت ہو گیا عصر کا، اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی یہاں تک کہ بنو قریظہ پہنچے اور وقت نکل گیا یا دیر ہو گئی، تو آپ نے فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا مِّنْهُمْ، کسی کو کچھ نہیں کہا، جس سے یہ کیا معلوم ہوا کہ آپ نے دونوں کے کام کو منع نہیں کیا، اقرار ہوا۔ تو اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، وہ حدیث سنن میں ہے لیکن علماء کا اختلاف ہے صحیح ہے یا ضعیف، کچھ صحیح کہتے ہیں کچھ ضعیف کہتے ہیں، لیکن وہ قصہ یہ ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی اور وہ جنابت کی حالت میں تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے کیوں نماز جنابت کی حالت میں پڑھائی لوگوں کو؟ تو کہا کہ اللہ کا قول ذکر کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے نفس کو قتل مت کرو، اور سخت سردی تھی، اگر میں غسل کرتا تو مر جاتا، اتنی سخت سردی تھی، اس وجہ سے میں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے غسل نہیں کیا اور ایسی حالت میں نماز پڑھ لی۔ جیسے آدمی سفر میں ہوتا ہے، سفر میں آپ ہیں پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں گے، تو انہوں نے تیمم کر لیا لیکن غسل نہیں کیا۔ اس قصے میں اختلاف ہے، صحیح ہے یا حسن ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اور وغیرہ نے صحیح کہا، دوسروں نے اس کو ضعیف کہا، بہرحال لیکن یہ قصہ ہے جس میں یہ تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا اور آپ ہنس پڑے، تو یہ آپ کا اقرار ہوا۔ تو یہ اگر آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کی نقیر نہیں کی تو یہ حدیث ہے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا نازل والقرآن ینزل، ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا، تو اس کو بھی حدیث تقریر کہا جاتا ہے، یعنی عزل کا معنی ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے صحبت اختیار کرے لیکن بچہ پیدا نہ ہونے دے، لیکن اس میں کوئی چیز استعمال نہیں کرے گا، یعنی اپنا پانی باہر نازل کرے گا، تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اب قرآن نازل ہوتا تھا اور قرآن نے اس کو منع نہیں کیا، تو یہ بھی کیا ہوا، حدیث تقریر ہوئی، آپ کے زمانے میں کام ہوا اور آپ نے اسے منع نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ والقرآن ینزل، عزل کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ علماء اس کو حرام کہتے ہیں اور کچھ علماء جواز کے قائل ہیں، لیکن اگر دوا وغیرہ استعمال کی گئی تو یہ حرام اور ناجائز ہے، سوائے یہ کہ موت کا خطرہ ہو تو ایک الگ چیز۔ بہرحال یہ فقہی مسئلہ ہے، اس کی دوسری جگہ ہے یا دوسرا موقع ہے۔ تو یہ تقریر ہوئی۔ اسی طرح حدیث کہتے ہیں صفت کو، یعنی اللہ کے رسول کی کوئی صفت بیان کی گئی، جیسے انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ہاتھ بہت ہی نرم تھا، اللہ کے رسول کا کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم کو چاہے موٹا ہو یا پتلا نہیں چھویا مگر اللہ کے رسول کا ہاتھ اس سے زیادہ نرم تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے بارے میں کان احسن الناس وجہا، آپ کا چہرہ سب سے بہتر تھا، برا کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مثل القمر، چاند کی طرح خوبصورت تھا۔ تو یہ آپ کی پیدائش کے بارے میں، آپ کی خلقت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، تو یہ حدیث وصفی ہے، حدیث وصفی اور خلقی یعنی پیدائش کے اعتبار سے، اور اخلاق کے اعتبار سے خلق، یہ حدیث خلق کی اخلاق کے اعتبار سے، جیسے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان اجود الناس، اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخی تھے، سخیوں میں سب سے زیادہ سخی اللہ کے رسول تھے، تو یہ آپ کا اخلاق ہے۔ اسی طرح کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے رسول کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم والے تھے، تو یہ آپ کا اخلاق تھا، تو حدیث کہتے ہیں آپ کی بات کو، آپ کے کام کو، آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا آپ نے انکار نہیں کیا، اس کو حدیث کہتے ہیں، آپ کی صفت کو حدیث کہتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے اخلاق کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے حدیث۔ یہ حدیث کے بارے میں ہوا۔ خبر کا معنی ہے خبر دینا، لیکن
اس کا کیا معنی ہے؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں خبر اور حدیث دونوں ایک ہی ہے، خبر اور حدیث دونوں ایک ہی، یعنی جو تعریف حدیث کی ہے وہی تعریف خبر کی ہے، یعنی ہر وہ خبر وہ حدیث ہے جس میں ہر قول، ہر فعل یا تقریر یا آپ کی صفت خلقی یا خلقی جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو تو وہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو خبر اور حدیث کا دونوں کا معنی اور مطلب ایک ہی ہے۔ خبر اس کی جمع اخبار۔ دوسری تعریف یا دوسرا معنی یہ کہ خبر کہتے ہیں کہ ہر خبر وہ چیز ہے جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف نہ ہو، خبر جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف نہ ہو بلکہ دوسروں کی طرف نسبت ہو۔ آپ کی طرف جس کی نسبت ہو اس کو کہتے ہیں حدیث، اور خبر جس کی نسبت دوسرے لوگوں کی طرف ہو تو اس کو خبر کہتے ہیں۔ تیسری تعریف ہے کہ خبر عام ہے، اللہ کے رسول کی بات کو بھی خبر کہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی بات کو بھی خبر کہتے ہیں۔ اخبار جیسے لیے جو لوگ اخباری ہوتے ہیں، خبر والے، ان کو بھی اخباری کہتے ہیں، اور اسی طرح جو حدیث سے جس کا تعلق ہے اس کو کہتے ہیں محدث۔ تو خبر کی تین معنی ہوئی، ایک معنی حدیث کا جو معنی وہی خبر کا ہے، دوسرا معنی کہ حدیث کا تعلق اللہ کے رسول کی باتوں سے ہے اور خبر کا تعلق غیر رسول سے، یعنی اللہ کے رسول کی باتوں کے علاوہ کو خبر کہتے ہیں۔ تیسری تعریف کہ خبر عام ہے، اللہ کے رسول کی بات کو بھی خبر کہتے ہیں اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کی بات ہو یا تابعین یا دوسرے لوگوں کی باتوں کو بھی خبر کہتے ہیں۔ تو تین تعریف ہوئی کس کی؟ خبر کی۔ اس کے بعد ہے سنت۔ سنت کا معنی لغت میں طریقہ، اچھا ہو یا برا، سنت اچھا یا برا طریقہ اس کو کہتے ہیں سنت، لیکن اکثر استعمال سنت کا اچھے کام کے لیے ہوتا ہے، اچھے کام کے لیے اس کا معنی اور مطلب، یعنی سنت کا معنی اچھے کام کے لیے ہوتا ہے، اچھا طریقہ، اچھا طریقہ اس کو کہتے ہیں سنت۔ اور اصطلاح میں قاعدے کے اندر اس کی تعریف ہے سنت، جو حدیث کی تعریف ہے وہی سنت کی تعریف ہے، حدیث کی جو تعریف ہے وہی سنت کی تعریف ہے کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو، چاہے نبوت سے پہلے کی بات ہو یا نبوت کے بعد، اس کا تعلق کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے ہو تو وہ سنت ہے۔ تو جو تعریف حدیث کی ہے وہی تعریف سنت کی ہے، یعنی ہر وہ قول، ہر وہ فعل، تقریر، آپ کی صفت، آپ کے اخلاق جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو اس کو کہتے ہیں سنت۔ یہ محدثین کے نزدیک اس کی تعریف ہے۔ اصول الفقہ جو شریعت کے احکام بیان کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں علماء اصول، ان کی یہاں مختلف تعریف ہے، ان کی یہاں آپ کے اقوال، آپ کے احوال اور اس طرح آپ کے افعال، آپ کے کام جو دلیل بن سکتے ہو کسی شرعی حکم کا تو وہ سنت ہے، وہ سنت ہے۔ یعنی سنت سے مراد اصول فقہ کے اندر ہر وہ قول یا ہر فعل جو دلیل بن سکتے ہو کسی شرعی حکم کا تو وہ سنت ہے، یعنی اس کے اندر کسی شرعی حکم کا حکم ہو، ذکر ہو تو وہ سنت ہے۔ اس کا مطلب آپ کی صفت جو ہے، آپ کی خوبی ہے کہ آپ نہ لمبے تھے اور نہ ہی ناٹے تھے تو یہ سنت میں داخل نہیں ہوگا علماء اصول فقہ کے اندر، کیونکہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کسی شرعی حکم کا بیان کرنا ہوتا ہے، اسی لیے ان کے یہاں سنت کا معنی مختلف ہے۔ اسی طرح علماء فقہ ان کی یہاں سنت سے مراد ہر وہ حکم جو واجب نہیں ہے، ایک واجب جس کا کرنے والا اس کو ثواب ملے گا اور نہ کرنے والا اس کو گناہ ملے گا، جیسے نماز فرض ہے، واجب ہے، پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گنہگار ہوگا۔ اس کے مقابلے سنت ہے، اگر آپ نے کیا تو ثواب ملے گا، نہیں کیا تو گناہ نہیں ملے گا۔ یہ علماء فقہ کے اندر، علماء فقہ کے نزدیک یا فقہ کے اندر سنت کا تین معنی ہوا، ایک محدثین کے نزدیک جو حدیث کا معنی ہے وہی سنت کا ہے، اور دوسرا علماء اصول فقہ کے نزدیک سنت سے مراد ہر وہ کام، ہر وہ احوال جو دلیل بن سکتے ہوں شریعت کے حکم کے لیے، وہ دلیل بن سکتے ہوں تو وہ سنت ہے۔ تیسرا معنی ہے علماء فقہ کے اندر، علماء فقہ کے نزدیک سنت وہ چیزیں جو واجب نہ ہو، جو فرض نہ ہو، جس کا کرنا مستحب ہو، بہتر ہو، نہ کرنے سے گناہ نہیں ملے گا لیکن کرنے پر ثواب ملے گا، تو یہ سنت کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ہے اثر۔
اثر کا معنی ہے لغت میں نشانی، علامت. اسی طرح گلاس میں یا کسی چیز میں آپ چیز پئیں گے، جو آخری چیز بچی رہے گی اس کو کہتے ہیں اثر. کسی چیز کا آخری حصہ اس کو کہتے ہیں اثر. اس کی جمع ہے آثار، اس کی جمع ہے آثار. سنت اس کی جمع ہے سنن. تو اثر سے مراد کیا ہے؟ تو اثر کا معنی ہوتا ہے روایت کرنا، نقل کرنا. اثرت الحدیث، میں نے حدیث کو نقل کیا، حدیث کو روایت کیا. تو اثر کے معنی ہے، کچھ علماء کے نزدیک جو حدیث کا معنی ہے وہی اثر کا ہے. یعنی حدیث کو جو ہم نے بیان کیا کہ حدیث ہر قول، فعل اور تقریر، صفت خلقی یا خلقی وہ حدیث ہے. اسی طرح اثر ہر قول، ہر فعل، تقریر، صفت خلقی یا خلقی وہ اثر ہے. یہ ایک معنی ہوئی. دوسری معنی ہے کہ اثر کہتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کو کہتے ہیں اثر. صحابہ اور تابعین کے اقوال کو کہتے ہیں اثر. تیسری بات یہ ہے کہ فقہائے خراسان وہ کہتے ہیں کہ اثر صحابی کی بات کو اثر کہتے ہیں، صحابی کی بات کو اثر کہتے ہیں. تو یہ اثر کی تعریف ہوئی. اثر کا معنی ہے کہ وہ حدیث کے مرادف ہے، حدیث کے مثل اس کا معنی ہے. دوسرا ہے کہ صحابی کی بات کو اثر کہتے ہیں. تیسرا کہ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال کو اثر کہتے ہیں. یہ کس کے بارے میں ہوئی؟ ان چار چیزوں کے بارے میں بات ہوئی. اب انشاءاللہ حدیث قدسی اس کی مثالیں اور اسی طرح انشاءاللہ اس کے متعلق چیزیں آئے گی. اس سے پہلے میں ایک مثال لکھ کے دیتا ہوں، اس کے بعد حدیث قدسی کے بارے میں انشاءاللہ. ٹائم کہاں ہو گیا؟ ابھی ہے؟ ہاں 6 بجے کو 15 منٹ. امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر، کتاب الایمان باب حلاوت الایمان، باب حلاوت الایمان. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا سلیمان بن حرب، حدثنا شعبہ عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ صرف برکت کے لیے یا ایک مثال سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو یاد کریں، لیکن حدیث ہے، اللہ کے رسول سنیں گے، یاد کریں گے، ثواب ملے گا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا سلیمان بن حرب. سلیمان بن حرب امام بخاری کے شیخ ہیں، جس کے بارے میں امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ما رأیتہ کتابا بیدہ قط، میں نے اس کے ہاتھ میں کبھی کتاب کو نہیں دیکھا، کبھی بھی ان کے ہاتھ میں کتاب کو نہیں دیکھا. یعنی ان کا حافظہ بہت قوی اور مضبوط تھا اور لوگوں کو اپنے حافظے سے سناتے تھے. اور ان کی مجلس میں 40,000 بغداد میں لوگ حاضر ہوئے درس کو سننے کے لیے، حدیث کو سننے کے لیے. 40,000 لوگ. کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا شعبہ نے، امام شعبہ بن حجاج ابو بستام بہت بڑے امام تھے حدیث کے، بہت ہی بڑے حدیث کے امام تھے، امیر المومنین کو کہا جاتا ہے، اور حدیث کے بارے میں بہت ہی احتیاط کرتے تھے. ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے، وہ حدیث تھی استغفار کے بارے میں یا کسی اور چیز کے متعلق، تو انہوں نے سفر کیا عراق سے مدینے کا، پھر وہاں سے بصرہ آئے، پھر ایک ہی حدیث کے پیچھے، اور کہا کہ اگر وہ حدیث صحیح ہو جاتی تو میرے لیے پوری دنیا سے بہتر ہوتی. لیکن انہوں نے حدیث کی تحقیق کی، حدیث کی، یہاں سے وہاں کا سفر کیا. یعنی بہت بڑے امام تھے اور بہت بڑا ان کا حافظہ مضبوط اور قوی تھا.
حدیث کو لینے میں اتنا احتیاط کرتے تھے کہ دیکھا کہ کوئی آدمی جس کے پاس وہ حدیث لینے کے لیے گئے گھوڑے پر پیر کو ایسے ہلا رہا ہے تو ان سے حدیث نہیں لی. کسی کے پاس گئے حدیث کو لینے کے لیے تو اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے اور برتن میں کچھ بھی نہیں ہے, یعنی ایسے دھوکہ دیا گھوڑے کو کہ آؤ اس میں کچھ ہے اس کو پکڑنے کے لیے. تو کہا کہ جب یہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے, اس کے پاس اتنا بھی رحم نہیں ہے, تو حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے, اس لیے ان سے بھی حدیث نہیں لی. یعنی بہت ہی احتیاط کرتے تھے, بہت ہی احتیاط کرتے تھے. اس طرح ان کی بہت ساری باتیں ہیں. تو کیسے حدیثیں لیتے تھے یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد قتادہ بن دعامہ السدوسی, قتادہ یہ بھی اہم راوی ہیں, اذان سے روایت کرتے ہیں, ان کے مشہور شاگرد ہیں قتادہ بن دعامہ السدوسی. وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. انس صحابی ہیں, ان کی کنیت ابو حمزہ ہے, اور انہوں نے اللہ کے رسول سے 2286 حدیث روایت کی ہے, 2286 حدیث روایت کی ہیں. اور مدینہ میں یا بصرہ میں آخری صحابی, مدینہ میں آخری صحابی جن کی وفات ہوئی ہے یہ انس ہیں. مدینہ میں بلکہ بصرہ میں یا کوفہ میں وہاں رہتے تھے. 93 ہجری اور اس کے بعد ان کی وفات کے بارے میں ذکر ہے. اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی ہے, اور اسی طرح یہ اللہ کے رسول کے خادم تھے 10 سال تک, اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ ان کے مال میں اولاد میں برکت دے. ان کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا اللہ کے رسول کی دعا کی وجہ سے, اور 120 سے زائد ان کی اولاد تھی. تو اللہ کے رسول کی دعا ان کو لگ گئی اور اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت مالا مال ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. تو یہ حدیث یہ کیا ہے؟ حدیث کی سند ہے, حدیث کی سند ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان, جس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی اس نے ایمان کی چاشنی پائی, ایمان کا مزہ پایا, ایمان کی مٹھاس پائی. پہلی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول, لمبی حدیث ہے آخر میں ہے کہ من کان اللہ اور رسول وحب الیہ مما سواہما, کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ پیارے ہوں, اس سے محبت ہوں, تو اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی. اس کے علاوہ وَيُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, کسی انسان سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے, دنیا کا کوئی مطلب نہ ہو. تیسری چیز ہے کہ وہ کفر کو ناپسند کرے, جس طرح سے کما یکرہ ان یلقی فی النار, جس طرح سے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے. تو یہ 3 چیزیں اگر انسان کے اندر ہوں تو اسے ایمان کی چاشنی ملتی ہے. تو یہاں سے جو ہے وہ متن ہے, یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لیکن قولی ہے. کیا ہے؟ قولی ہے. یہ حدیث قولی ہے, اس کی مثال ہے. ایمان کی مٹھاس اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر آدمی عبادت کر رہا ہے تو دوسری عبادت کا شوق ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایمان کی مٹھاس مل رہی ہے. نماز پڑھے, نماز کا شوق ہو, اور نماز پڑھنے کا شوق ہو, تو یہ ایمان کی چاشنی ہے کہ اطاعت پر اطاعت آدمی کرتا جائے. لیکن اگر آدمی نیکی کرے پھر اس کو چھوڑ دے تو یہ ایمان کی مٹھاس اور چاشنی نہیں ہے. تو ایمان کی مٹھاس کا مطلب ہے کہ اس چیز سے محبت ہو اور اس کام کے کرنے کا شوق ہو. تو یہ اس کی مثال ہے. تو برکت کے لیے میں نے ایک مثال آپ کے سامنے ان 4 چیزوں کے متعلق لکھی ہے. ان میں سے اس کا تعلق ایک ہی چیز سے ہے, یعنی حدیث سے, اور اس میں حدیث قولی, اور پھر وہ سنت میں بھی آ گئی, کیونکہ سنت کا ایک معنی ہے کہ وہ حدیث کے موافق ہے, اثر کا معنی ہے کہ وہ حدیث کے موافق ہے, اور خبر کا معنی ہے کہ وہ حدیث کے موافق ہے, ایک تعریف ہے. تو اس اعتبار سے یہ سب کی ایک مثال ہو گئی, سب کی ایک مثال ہو گئی. ابھی ٹائم کتنا بچے؟ ہاں. اس کے بعد حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ حدیث جس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو. حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو. اس کا دوسرا نام ہے حدیث الہی یا حدیث ربانی. حدیث قدسی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے رسول کہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا, اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا. حدیث قدسی یہ قرآن نہیں ہے اور نہیں اللہ کے رسول کی بات ہے. تو حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, قرآن کے علاوہ. قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح قرآن, حدیث قدسی اور اللہ کے رسول کی حدیث میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن اس سے پہلے میں حدیث قدسی کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
انشاءاللہ حدیث قدسی اگلے درس میں اس کے متعلق بیان کیا جائے گا، اس کے اندر کیا فرق ہے، اور اسی طرح اس کے متعلق اور باتیں جو ہوں گی بیان کی جائے گی۔ حدیث قدسی کی مثال جیسے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شریکوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، من اشرک معی ترکتہ وشرکہ، جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا عمل کے اندر میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے یقول اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا ہم عبدی بحسنۃ، جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس نیکی کو نہیں کیا ہے تو اللہ کہتا ہے کتبت لہ حسنۃ، تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں۔ نیکی کا ارادہ کیا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ایک نیکی لکھ دیتا ہوں۔ پھر عملہا، اور اگر اس نے وہ نیکی کی تو میں اس کو 10 نیکیوں کے برابر لکھ دیتا ہوں، یہاں تک کہ 700 نیکیوں کے برابر۔ ایک نیکی اگر ہم نے کیا تو اللہ اس کو 700 نیکیوں تک لکھ دیتا ہے، 10 سے لے کر 700 نیکیوں تک، جیسا جس شخص کا اخلاص ہو۔ پھر اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو کچھ بھی نہیں لکھتا، اگر گناہ کیا تو اکتبھا سیئۃ واحدہ، ایک ہی میں گناہ اس کو لکھتا ہوں۔ تو یہ حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح تیسری حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوں، وانا معه ان ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اگر مجھے یاد کرے گا، یا حیث ذکرنی، جہاں مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر مجھے اپنے نفس میں یاد کیا ہے تو میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ حدیث قدسی ہوئی۔ پھر اگر اس نے مجھے کسی مجلس میں یاد کیا تو میں اس کو اس سے بہتر مجلس میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور اگر وہ میرے قریب ایک بالشت ہوا تو میں اس کے لیے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، یعنی اللہ اس کو زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور اگر ان تقرب إِلَيْهِ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کو 2 ہاتھ کے برابر قریب ہوتا ہوں، یعنی اور مزید اس سے محبت کرتا ہوں، اس کو اجر و ثواب دیتا ہوں۔ وہ ناتانی یمشی آتا ہے تو حروتن، اور اگر بندہ میرے پاس دوڑ کے آتا ہے یعنی اور نیکیاں کرتا ہے، سبقت کرتا ہے نیکیوں میں، نماز کے اندر، دوسرے اخلاق کے اندر، دوسرے اعمال کے اندر آتا ہے تو حرولتن، تو میں اس کے پاس مزید دوڑ کر آتا ہوں، چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، یعنی مزید در مزید ثواب اور اجر دیتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول کہیں کہ اللہ نے فرمایا۔ تو حدیث قدسی میں کیسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، یا صحابی کہے کہ اللہ نے فرمایا جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی اللہ کے رسول نے اللہ سے روایت کیا۔ ایک لمبی حدیث ہے حدیث قدسی جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی، جس کو اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین سے روایت کیا ہے، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے تو تم بھی اپنے آپ پر ظلم مت کرو، آپس میں ظلم مت کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی اہدکم، تو مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت، اے میرے بندو، اللہ فرما رہے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے، فاستکسونی اکسوکم، تو مجھ سے کپڑا مانگو میں تم کو کپڑا دینے والا ہوں۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، یعنی پہلے یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت، اے میرے بندو تم بھوکے ہو، تمہارے پاس کھانا نہیں ہے، مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ پھر ہے یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، تم سب کے سب ننگے ہو، تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے، محتاج ہو، فاستکسونی اکسوکم، مجھ سے کپڑا مانگو میں تم کو کپڑا دوں گا۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو تم دن اور رات گناہ کرتے ہو، مجھ سے گناہ کی معافی مانگو میں تم کو معاف کروں گا، تمام گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر اے بندو تم جن و انس سب کے سب کسی میدان میں کھڑے ہو مجھ سے مانگو
تو میں سب کا مسئلہ سب کی حاجت پوری کر دوں اور میرے پاس جو کچھ ہے اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البر، جیسے کہ جب سوئی کو دریا میں ڈالا جاتا ہے تو دریا سے سوئی کیا لے گی؟ کچھ بھی نہیں لے گی پانی، ویسے ہی میرے خزانے سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا آخر میں اللہ رب العالمین نے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جس کو میں نے شمار کر کے رکھا ہے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جس نے بھلائی پائی یعنی اچھا عمل کیا اس کو جنت ملی تو وہ اللہ کی تعریف کرے کیونکہ اللہ نے ہی توفیق دی۔ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ، اور جس نے اس کے علاوہ اور کوئی چیز پائی یعنی جہنم پایا اور اللہ کا غصہ پایا تو اپنے آپ کو برا بلا کہے، اپنے آپ کو ملامت کرے کیونکہ اس نے ہی اپنے آپ کو گمراہ کیا اور ہدایت سے دور رہا۔ ابو ادریس خولانی جو اس حدیث کے راوی ہیں ابو ذر سے روایت کرنے والے، وہ جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے ہیں کیونکہ اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم سب کے سب محتاج ہو۔ تو یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرمائے اور اللہ رب العالمین کا خطاب اپنے بندوں سے، لیکن حدیث قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے، اسی طرح قرآن میں حدیث قدسی میں اور اللہ کے رسول کی حدیث میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔